بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ آج میری گفتگو سے پہلے آپ نے اسکرین پر ایک چینل کا نام اور لوگو ضرور دیکھا ہوگا۔ چینل کا نام ہے دیکھو سیکھو سمجھو۔ ہماری یہ بہن بھی یوٹیوب کے پلیٹ فارم پر دیگر مخلص ساتھیوں کی طرح مستقل مزاجی سے ساتھ دینے والوں میں ہیں، تو میں سب سے پہلے تو یہ درخواست کروں گا کہ ان بہن کے چینل پر بھی جائیے، دیکھیے اور بہت سی مفید باتیں سمجھیے، اور ان کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کرتے ہوئے اپنا تعاون پیش کیجیے۔ انہوں نے مجھ سے سوال کیا، سوال بھی آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا کہ زمانے میں بدعات یعنی بدعت کیسے شروع ہوئی۔ تو جہاں تک میری رائے ہے، میرا خیال ہے کہ جب انسان اپنی اصل سے، اپنی بنیاد سے دور ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسی طرح کے نت نئے طریقوں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ بدعت کا مطلب ہی یہ ہے نئی بات، نئی چیز، یعنی ہر وہ نئی بات، ہر وہ نیا عمل جو دین میں داخل کر دیا جائے اسے بدعت کا نام دیا جاتا ہے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب قرآن مجید اور ایک اس کے نبی کی سنت، یہ تھی اصل چیزیں جن کے ساتھ ہم نے جڑنا تھا اور جڑے رہنا تھا۔ لیکن ہوا کیا کہ آہستہ آہستہ یہ مسلمان قوم زوال کا شکار ہوئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زمانہ گزرا، خلفائے راشدین کا زمانہ گزرا، بعد میں دنیا داری کے معاملات میں ایسے پڑے کہ ہم نے دیکھا کہ دنیا والے کیا کر رہے ہیں، دنیا والے کس طرح ظاہری ترقی کر رہے ہیں، تو ہم نے بھی ان کی اندھی تقلید شروع کی، اندھا دھند ان کے پیچھے بھاگے، بھول گئے کہ قرآن کیا ہے، بھول گئے کہ حدیث ہم سے کیا کہتی ہے، اور پھر ہم نے ان نت نئے طریقوں کو اپنایا جو دنیا داری کے طریقے تھے۔ یہی دنیا داری کے طریقے ہمیں اپنی اصل راہ سے الگ لے گئے اور ہم بدعات کا شکار ہوئے۔ اب دیکھیے، نماز کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کم و بیش 700 بار تلقین فرمائی مختلف انداز میں، اور چاہا کیا کہ جب ایمان والوں کی صفت بتائی تو فرمایا اللہ نے وَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، کہ نمازوں میں خشیت، نمازوں میں خشوع و خضوع، اللہ کا ڈر چاہیے۔ آج وہ ڈر ہی نظر نہیں آتا، وہ اصل چیز ہم بھول گئے اور ظاہر پن میں پڑ گئے، ظاہری چیزوں میں، طریقوں میں آپس میں اختلاف کرتے ہوئے نت نئی باتیں نماز کی ادائیگی میں شامل کر لیں، جن کا واسطہ نہ نبی کی بات سے ہے نہ نبی کے عمل سے۔ اسی طرح دیکھیے سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین سے ان کی جانوں سے بڑھ کر قریب ہونا چاہیے۔ اب نبی کی محبت کا تقاضا تو یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی محترم کی اطاعت کی جائے، ان کا حکم ہر لمحہ سامنے رہے۔ لیکن آج اطاعت تو کہیں نظر ہی نہیں آتی۔ آج تو اس محبت کے ظاہری طریقوں کو ہم نے اس طرح سے اپنانا شروع کر دیا کہ اس محبت کے نت نئے انداز جن کا وجود نہ نبی کے دور میں نہ صحابہ کے دور میں کبھی رہا، آج ہمیں وہی بدعات کی صورت میں نظر آتا ہے۔ تو جہاں تک میں سمجھ پایا ہوں قرآن اور حدیث کو، کہ جب تک ہم اپنی اصل، اپنی بنیاد قرآن اور حدیث سے جڑے رہیں گے، تب تک بدعات سے، تب تک نت نئے طریقوں سے بھی بچتے رہیں گے، اور جب ہم اپنی اس اصل اور بنیاد سے دور ہو گئے تو پھر نئے نئے طریقے، نئی نئی باتیں اور اندھی تقلید میں یہ روز کے نئے نئے کام سامنے آتے ہی رہیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔